بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت تنہائی میں قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ایک رات اس روح پرور تلاوت کو سننے کے شوق میں ابو سفیان آیا اور چپکے سے ایک کونا میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ پھر ابو جہل رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضور کی جان نواز تلاوت کو سننے کے لیے اس مجلس میں آیا اور ایک گوشہ میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ تلاوت قرآن کریم سننے کی کشش ایک تیسرے کافر اخنس بن شریک کو بھی کشاں اس محفل میں لے آئی۔ وہ بھی دبک کر کہیں بیٹھ گیا۔ تینوں کٹر کافر اور اسلام کے سخت ترین دشمن تھے، لیکن قرآن کریم سننے کے شوق میں یہاں بیٹھے تھے۔ انہیں ایک دوسرے کا کوئی علم بھی نہ تھا۔ رات بھر یہ نورانی تلاوت نور برساتی رہی۔ یہ لوگ کیف و مستی میں ڈوبے بیٹھے رہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی۔ سب حاضرین اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ راستہ میں ان تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ لگے ایک دوسرے کو ملامت کرنے اور ایک دوسرے کو منع کیا کہ ایسی محفل میں شرکت کرنے سے باز آئیں۔ اگر سادہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہم بھی رات بھر چھپ چھپ پر قرآن سنتے ہیں تو ان کا عقیدہ متزلزل ہو جائے گا۔ خبردار، پھر ایسی حرکت نہ کرنا۔ جب دوسری رات آئی تو ان تینوں سے صبر نہ ہو سکا۔ تلاوت سننے کی بے قراری ہر ایک کو پھر وہاں کھینچ لائی۔ ہر ایک یہی سمجھ رہا تھا کہ صرف وہی آیا ہے اور کوئی نہیں آیا۔ کیف و سرور میں ڈوبی ہوئی رات پل بھر میں بیت گئی۔ صبح کا اجالا پھیلنے لگا۔ سب اٹھے اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ راستے میں پھر اچانک ایک دوسرے کا سامنا ہو گیا۔ پھر ایک دوسرے کو متون کرنے لگے اور پھر تاکید کی کہ آئندہ غلطی نہ کرنا، ورنہ بے وقوف لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ تیسری رات نے جب اپنے پر پھیلائے، ساری کائنات ظلمت شب میں ڈوب گئی۔ شوق کی چنگاری پھر سلگنے لگی۔ بے قابو اور بے اختیار ہو کر پھر ادھر کا رخ کیا جہاں سے اللہ تعالیٰ کے محبوب کا دلکش قرآن سنائی دے رہا تھا۔ یہ رات بھی بہت جلد ختم ہو گئی۔ وہ بھی اٹھے اور اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ راستہ میں پھر تینوں کی مٹ بھیڑ ہو گئی۔ فرط خجالت سے ایک دوسرے سے آنکھیں ملانے کی جرت نہیں کر سکتے تھے۔ آج پختہ عہد کیا کہ آئندہ نہیں آئیں گے۔ جب صبح ہوئی، اخنس بن شریک نے عصا پکڑا اور اس پر ٹیک لگاتا ہوا ابو سفیان کے گھر آیا اور اسے کہا، اے ابو حنظلہ، مجھے بتاؤ جو کلام تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا، اے ابو سالبہ، یہ اخنس کی کنیت ہے۔ بخدا بعض چیزیں جو میں نے سنی ہیں ان کو میں جانتا تھا اور ان کا مفہوم بھی مجھے معلوم ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو نہ میں جانتا تھا نہ مجھے ان کا مفہوم معلوم ہے۔ اخنس نے کہا، اس ذات کی قسم جس کی تم نے قسم کھائی ہے، میرا بھی یہی حال ہے۔ یہاں سے فارغ ہو کر اخنس ابو جہل کے گھر گیا اور اس سے پوچھا، اے ابو الحکم، جو تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو جہل نے کہا، میں نے کیا خاک سنا؟ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا اور بنو عبد مناف یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان کا جھگڑا اس بات پر تھا کہ قوم کا سردار کون ہے۔ اس شرف اور سیادت کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بھی اپنے دسترخوان کو وسیع کیا اور ہر غریب مسکین کو کھانا کھلایا، اور ہم نے بھی ان پر بازی لے جانے کے لیے دسترخوان کو وسعت دی اور ہر غریب مسکین کی ضیافت کا اہتمام کیا۔ انہوں نے بھی لوگوں کے بوجھ اٹھائے اور ہم نے بھی بوجھ اٹھائے۔ انہوں نے بھی اپنی فیاضی سے مانگنے والوں کو جولیاں بھری، ہم نے بھی اس بات میں ان سے سبقت لے جانے کی کوشش کی اور اپنی سخاوت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ اور جب ہم مقابلہ کے دو گھوڑوں کی مانند ہو گئے یعنی ہر معاملے میں برابر ہو گئے تو انہوں نے اچانک اعلان کر دیا کہ ہم میں سے ایک شخص کو نبوت ملی ہے اور اس کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے۔ ہم یہ دعویٰ کیسے کر سکتے تھے؟ بخدا ہم تو اس پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اور نہ اس کی تصدیق کریں گے۔ یہ سن کر اخنس اٹھا اور اس کو غضبناک حالت میں بڑے ہانکتے ہوئے چھوڑ کر چلا گیا۔ قرآن کریم کا حسن بیان اور زور استدلال ہر سننے والے کو اندر ہی اندر سے متاثر کر رہا تھا۔ وہ سچائیاں جو اس کتاب مجید نے بیان کی تھیں ان کی وہ تردید نہیں کر سکتے تھے۔ وہ دلائل جن سے اس فرقان حمید کے صفحات جگمگا رہے تھے ان کا ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی حق کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔